Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 11th lecture, and today we are going to continue talking about a topic that we had begun earlier, and I hope that you people are in the mood to discuss, or rather to think about international relations, and I will today take you through many important ideas concerning it. Now, if you remember, and I'm sure that you will remember a lot of the things if you were paying attention concerning the idea of diplomacy. Today, we will try and refine some of those ideas further and to look at diplomacy from several other angles, to look at the complications, the problems with which diplomacy tries to contend with, and how it goes about doing this. Now, we are again going to revert, ہم اسی آئیڈیا کو پھر سے دہرائیں جو ڈپلومسی کا آئیڈیا تھا، اور ہم اس کی ڈیفینیشن کو یاد رکھتے ہوئے اس کی یوز جو ہے اس کو ایمفسائز کریں گے. آج ہم زیادہ فوکس جو ہے وہ یوز پر کریں گے. ہم نے پچھلے لیکچر میں کیونکہ ہسٹری کی بھی بات کر لی ہے، ہم نے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا ہے، اور ہم نے یہ فرق بھی دیکھ لیا تھا. آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہوگا کہ ٹریڈیشنل ڈپلومسی کیا ہے اور ماڈرن ڈپلومسی کیا ہے، اور ان میں کیا فرق ہے. سو یہ ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں، اس لیے ہم آسانی سے اسی آئیڈیا کو اب آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ ہے کہ انسٹرومنٹس کیا ہیں جی ڈپلومسی کے. واٹ آر دا انسٹرومنٹس آف ڈپلومسی، اینڈ پرٹیکولرلی واٹ آر دا انسٹرومنٹس آف ڈپلومسی فرام دا امپورٹنس فرام دا پرسپیکٹو آف انٹرنیشنل ریلیشنس. یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈپلومسی میں ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم نظر آتی ہیں. موسٹ نیشن اسٹیٹس مینٹین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس آف فارن افیئرز اور منسٹری آف فارن افیئرز. اب ہم نے یہ آپ کو کیجولی باتوں میں نے مینشن کیا ہوگا. ناؤ آئی ایم پٹنگ دس اکراس ٹو یو ان بلیک اینڈ وائٹ کہ آفیشلی جی اگر آپ سارے ممالک کو دیکھیں تو ہر تقریباً ملک کے پاس ایک منسٹری ہے، اور وہ منسٹری جو ہے وہ فارن افیئرز کی منسٹری ہے. اینڈ سارے ممالک جو ہیں وہ آج کل کے دور میں ڈپلومسی کو ایسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اب یو نو لانگر ہیو اے پرٹیکولر انوائے، جس طرح پرانے زمانوں میں انوائز ہوتے تھے اور وہ ٹریٹیز کو نیگوشیٹ کرتے تھے، یا اگر کانفلکٹ سچویشن ہے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ سیکریٹیولی خفیہ انداز سے جاتے تھے، یا معاہدے ہوتے تھے بٹوین کلونیل پاس کہ جی ٹھیک ہے افریقن ممالک جو ہیں ہمارے قبضے میں 6 ہیں، تمہارے قبضے میں 4 ہیں، تو ہم تمہیں ایک اپنا جو افریقن ملک ہے وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اور تم ہمیں برے صغیر میں جو ٹیریٹری ہے وہاں پر ہمارے ساتھ تم لڑائی بند کر دو. میں آپ کو یہ سمپلسٹکلی بات کر رہا ہوں، بٹ کلونیل پاس جو تھیں ان کے بارے میں یہ اسکالرز، انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ہسٹری کے اسکالرز نے کہا ہوا ہے کہ a lot of the problems in Africa that you see in the world today is because of the insensitivity of the colonial rulers, particularly at the time of partition. جب انہوں نے کانٹیننٹ کو جلدی سے ڈیوائڈ کیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے بیسکلی یہ تھا کہ کلونیل پاس جاتی تھیں انٹو افریقہ، اینڈ دے وانٹیڈ دا ویلتھ اینڈ دا نیچرل ریسورسز آف افریقہ کہ وہ پھر اپنے ملکوں کو امیر کریں تھرو دا ویلتھ آف افریقہ، تھرو ایون دا ہیومن ریسورس آف افریقہ. تو وہ جو ممالک جاتے تھے تو انہوں نے وہاں پر مختلف علاقوں پر قبضے کر لیے. جب ان افریقن ممالک کی آزادی کی باری آئی تو جلدی سے آپس میں مشورے اور کر کے کلونیل پاز نے افریقن کنٹریز کی باؤنڈریز سیٹ کر دیں. ان باؤنڈریز کے اندر ایسے قبیلے جو آپس میں جن کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی ان کو ایک ملک کے اندر ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کو ایک ملک کی باؤنڈری کے اندر ڈیمارکیٹ کر دیا. And these kinds of issues then had a lot of problems. And this shows that diplomacy was not done sophisticatedly. It was not done in a consultative manner.
it did not incorporate the views of those particular people and hence the problems. اب یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جی ہم جب ڈپلومسی کی بات کرتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جا رہے ہیں اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی آئیڈیا آف ڈپلومسی کہ جی ڈپلومسی کی کیا منسٹریز ہیں اور کیا اسٹرکچر ہے. تو ہم یہ اتنی زیادہ باتیں کیوں کر رہے ہیں اباؤٹ ڈپلومسی؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اوپر اور انٹرنیشنل ریلیشنس کے اوپر ڈپلومسی کا جو ہے اثر وہ بہت گہرا ہے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو realize what instruments there are of diplomacy. So now, I mean, having talked about these prominent instruments, being the Ministry of Foreign Affairs, now let's move on and see کہ اور کون سے instruments ہیں, کیونکہ جتنے instruments ہیں اور جتنے instruments اچھی طرح اپنا کام سر انجام دیں گے دنیا میں اتنی ٹینشن کم ہوگی. So I mean, to put this to you in a common man's language, یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں انسٹرومنٹس کو جتنا ہم انسٹرومنٹس کے اوپر غور کریں گے اور جتنے انسٹرومنٹس کو سوفسٹیکیٹڈ بنا سکیں گے بائی ورچو آف اسٹڈیئنگ دم اینڈ انڈرسٹینڈنگ دم, دین وی ول گیٹ اے ورلڈ ان وچ انٹرنیشنل ریلیشنز ٹیک پلیس وداؤٹ اے لاٹ آف ٹرموائل. اینڈ کرنٹلی اف یو لک ایٹ دا ورلڈ سچویشن, تو دنیا کے حالات جو ہیں دے کوڈ سرٹنلی بی بیٹر. The world could certainly be a more efficient and a better place. Foreign office officials include career diplomats and political diplomats appointed by home governments. Ab hum again coming back to the idea of diplomacy, again coming back to the idea of the instruments of diplomacy. Let me tell you, اور یہ آپ کو شاید پہلے ہی پتا ہو کہ جی بیسکلی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہیں جی کریئر ڈپلومیٹس, دوسرے ہیں سیاسی ڈپلومیٹس. آئی مین دس از اٹس انٹرسٹنگ, اٹس این انٹرسٹنگ ڈفرینسیشن, کیونکہ وین یو ہیو سرٹن امپلیکیشنز, جو اس میں سے جو پھر اس کی امپلیکیشنز نکلتی ہیں وہ خاصی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ ذرا یاد رکھیں کہ ڈپلومسی کا آئیڈیا جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے اور کیسے ایوالو ہوا ہے. اب یو ول ریکال دیٹ سلولی دی آئیڈیا آف ڈپلومسی ہیز بیکم مور ڈیموکریٹک اینڈ اٹ ہیز مووڈ اوے فرام دی آئیڈیا آف ڈپلومیٹس being representatives of the rulers of particular nations or empires, and instead being chosen through a diplomatic cadre and being chosen through a political process. اب اس میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پریکٹیکلی اگر آپ دنیا کو دیکھیں اور دنیا کی سیاست کو دیکھیں تو وہاں پر مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. کئی بار یہ ہوگا کہ particular political person who meets carefully, is on the same wavelength as the leader of a particular country will be chosen to be the foreign minister. Whereas کئی جگہوں پر یہ جو پروسیس ہے نیگوشیشن کا وہ صرف منسٹرز کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا جاتا. I mean وہاں پر اس کی جو ٹیکنیکل قسم کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کے لیے پریفر کیا جاتا ہے کہ جی ایک کریئر ڈپلومیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرے. سو دیر از in the real world there is always a mix and match. I mean you will get diplomats with political credentials looking at the idea of diplomacy, or you will get people who are trained bureaucrats جن کا کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور وہ ڈپلومسی کو ہینڈل کر رہے ہیں. سو یہ آپ بیسکلی اگر ہم اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں تو مطلب منسٹریز ہیں اور منسٹرز ہیں. اب اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اور کون سے لوگ ہیں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وی آر تھنکنگ آف دا انسٹرومینٹس آف ڈپلومسی. تو انسٹرومینٹس آف ڈپلومسی تو ڈپلومیٹک کیڈر ہی ہے, جو مطلب جو ڈپلومیٹس جو آفیشلز ہیں آف ڈپلومسی وہ اس کے ان انسٹرومنٹس میں شامل ہیں سب سے پہلے, کیونکہ جو لوگ ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ڈپلومسی کا سب سے اہم حصہ ہیں. Ambassadors head foreign missions and serve as the personal representative of the home state in the host country. اب جو ambassador ہے
جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ فارن مشنز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ بھی جا سکتا ہے اور ایک سیاسی جو بندہ ہے وہ بھی جا سکتا ہے. تو اسی طرح اور آبویسلی پھر جو فارن مشن میں بیٹھا ہوگا چاہے وہ کریئر ڈپلومیٹ ہے یا پولیٹیکل نمائندہ ہے وہ اکارڈنگلی پھر پالیسی کو ہینڈل کرے گا. ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے کرے گا, پروفیشنل طریقے سے کرے گا, اور جو سیاسی نمائندہ ہے وہ رولر کی شاید بات زیادہ سنے, پرٹیکولرلی اگر وہ رولر کا چنا ہوا بندہ ہے. سو اس میں پھر ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرسٹنگ ایگزامپلز نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اب بات کر دی ہے ایمبیسڈر کی. اب ایمبیسڈر جو ہے وہ ہی از دا ہیڈ آف اے فارن مشن. اب فرض کریں پاکستان جو ہے, پاکستان کی فارن مشنز, نیو یارک میں بھی ہماری فارن مشن ہے, ہماری انگلینڈ میں بھی فارن مشن ہے, ہماری افریقہ کے ممالک میں فارن مشن ہے, ہماری مڈل ایسٹ میں فارن مشنز ہیں. اب وہاں کا جو آفس ہے فارن مشن کا, وہ آفس بیسکلی جو ہے اس کو ہیڈ کیا جاتا ہے بائی این ایمبیسڈر. سو این ایمبیسڈر فار آل پریکٹیکل پرپسز از دا پرسن ہو از دا ہیڈ آف a particular mission, and this ambassador can also be a career diplomat or it can also be a politician. اب یہ بھی سیاسی لائے عمل کے تھرو آ سکتا ہے یا ایک ٹیکنوکریٹک بندہ ہو سکتا ہے. I mean it often happens when governments change تو we appoint new ambassadors to countries. تو یہ جو ambassador ہیں یہ یا پولیٹیکل نمائندے ہو سکتے ہیں اگین, یا یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہو سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی آئی مین یو ہیو, اب آپ کے پاس آ گیا ایک فارن منسٹر, پھر اس کے بعد آپ کی آ گئیں فارن مشنز. اب فارن منسٹر جو ہے وہ مشن میں تو نہیں رہتے, بٹ وہ بائی اینڈ لارج دے ڈٹرمن کہ جی مشنز کو کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے, جس ملک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا انٹرسٹ پرسیو کرنی چاہیے. سو یہ تو جو کام ہے یہ منسٹر کے تحت ہو رہا ہے. پھر ہمارا فارن آفس پاکستان کے اندر بھی, جس طرح اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا فارن آفس جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے, مگر ہمارے ملک کے علاوہ باقی ملکوں میں ہماری مشنز ہیں. اب ان مشنز میں ہم نے بات کر دی ہے کہ جی ایمبیسڈر ہوتے ہیں, تو وہ ایمبیسڈر جو ہیں دے ہیڈ دا آفس. اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, ناؤ لیٹس گو ان سی کہ ایمبیسڈر کے علاوہ اور کون سے لوگ ہوتے ہیں ان فارن مشنز. Counselors of embassies rank second to the ambassador and are career diplomats. اب جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, کاؤنسلرز بیسکلی یہ زیادہ تر جو ہیں یہ کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. They have entered the foreign service and foreign service میں of a particular country, وہ پھر after several years of having actually worked in a foreign office, then they become counselors and they are posted abroad and they come next to the ambassador. This is fairly simple, but it is useful کہ ہم جب اس طرح کے آئیڈیاز کی بات کر رہے ہوں تو ہم دو طریقوں سے ان کو دیکھیں. ایک ہم دیکھیں کہ جی ایکچولی چیزیں ہوتی کیا ہیں, اس لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ جی ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک انسٹرومنٹس کیا ہیں اور اس میں لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. اینڈ دوسری چیز ہے کہ ریئل لائف سے ایگزامپلس. سو وہ بھی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ تھرو دا کورس آف دیز لیکچرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کو اصلی دنیا کی بھی مثالیں دوں, تو تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے پلے پڑے. اینڈ اٹ گیٹس یو تھنکنگ, اینڈ پھر اس طرح کی 100 مثالیں آپ کے خود ذہن میں آئیں گی. اینڈ آپ کو اگر کسی ہم ٹاپک کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں, اس کے پروسیجرز کیا ہیں, اس کو آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, بٹ جسٹ دی آئیڈیا از کہ یہ آپ کو ویل راؤنڈیڈ آپ کا نالج ہونا چاہیے, کہ آپ کو ٹیکنیکل سمجھ بھی ہو ایک آئیڈیا کی, اس کی امپلیکیشنز کی سمجھ ہو, اس کی ہسٹری کی سمجھ ہو, اور اس کی ایپلیکیشن کی سمجھ ہو. دین یو کین سے کہ جی آئی ہیو اے گراسپ اوور اے پرٹیکولر ٹاپک. سو چلیں now let's go back to the idea of diplomacy using these principles, and now try to again identify some other people who work in the diplomatic corps in the modern world. Secretaries with first, second and third rankings are mid-career officials implementing foreign
policies of their home countries. اب سیکرٹریز ہوتے ہیں, یہ سیکرٹریز تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر فارن سیکرٹری ہیں, کئی فارن سیکرٹریز نے بڑی امپورٹنٹ قسم کی نیگوشیشنز کی ہیں ود our neighboring countries, I mean on particular specific given issues, and یہ جو سیکرٹریز ہوتے ہیں they are also obviously career diplomats, and depend کرتا ہے کہ کون سے ملک میں کس قسم کی بیوروکریسی ہے. کئی ملکوں میں they have gradations, I mean there is the most senior secretary, then second senior most secretary, then third senior most secretary. I mean in our country we have a secretary and a additional secretary and a deputy secretary and things like that. So یہ جو words, جو technical words ہیں they differ, but essentially جو system ہے, جو structure ہے, یہ آج کل by and large we see کہ ڈپلومسی کی جب بات ہے in this complex complicated world تو ایک اس کا نظام بنا ہوا ہے. اینڈ یہ نظام آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بننا شروع ہوا 1815 سے کانگریس آف وینا کی جب بات ہوئی تھی, جب اف یو ریکال کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈپلومسی ہے اس میں ایک ہائرارکی, آرگنائزیشنل ہائرارکی آنی شروع ہو گئی تھی. سو دس از دا ریزلٹ آف دیٹ کائنڈ آف اے ہائرارکی. اٹیچز آر جونیئر کیریئر اور نان کیریئر personnel focusing on specific areas. Commercial, agricultural, naval, press attaches are common. اب اٹاچی جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں اور وہ فارن مشنز کے ساتھ زیادہ تر منسلک ہوتے ہیں, اور یہ جو اٹیچیز ہوتے ہیں وہ یہ ڈفرینٹ ایریاز میں اسپیشلائز کرتے ہیں. یہ یا ٹریڈ کا ان کو پورٹ فولیو ملا ہوتا ہے, یا کچھ سیکیورٹی کہ اگر کوئی کنسرن ہے تو اس کا پورٹ فولیو ملا ہوگا, یا میڈیا ریلیشنز کو مینیج کیسے کرنا ہے اس کا پورٹ فولیو ملا ہوگا. سو بیسکلی دین یو ہیو اسپیشلسٹ. آئی مین یہ اٹیچیز تو ایک ایگزامپل ہے آف پیپل اسپیشلسٹ اٹیچ ٹو فارن مشنز. یو آلسو ہیو, آئی مین اف یو لک ایٹ لوکل سورٹ آف فارن آفس بیوروکریٹس, تو ہمارے کئی جو فارن آفس میں لوگ ہیں وہ ایک ہمسائے ملک کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں اس کے اوپر ان کی اسپیشلائزیشن بن گئی ہے اوور ٹائم. کئی جو لوگ ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر سوچتے ہیں, کئی جو لوگ ہیں وہ ایک سپر پاور کے ساتھ ڈیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی کیا پالیسیز ہونی چاہیے, جو حالات ہیں موجودہ حالات اس کے اندر ہم اپنی کون سی پالیسیز منوا سکتے ہیں, اپنی کون سی باتیں منوا سکتے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, اگر کوئی نئی چیز ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا آفیشیل اسٹیٹمنٹ, کیا بیان پیش کرنا چاہیے, وہ بیان پھر کیسے پیش ہوگا, میڈیا کو وہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. یہ ساری جو پروسیجرز ہیں دیز آر آل اے پارٹ آف دا ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی. سو مطلب اب میں نے تو 3-4 آپ کے سامنے باتیں رکھتی ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی دے آر مینی ادر پرسنل ان دا ڈپلومیٹک اسٹاف. ایک تو انسان ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, مگر ایک طریقہ بھی ہے ڈپلومسی کا, ایک اسپیسیفک قسم کا طریقہ ہے. ناؤ لیٹ اس ٹرن ٹو دیٹ آئیڈیا اینڈ سی کہ وہ طریقہ کیا ہے. ہم نے سرسری سی بات تو ہم کر چکے ہیں آلریڈی کہ جی ڈپلومسی جو ہے اس کا ایک جو ہے طریقہ ہے, اور وہ طریقہ جو ہے وہ ایوالو کیا ہے اوور ٹائم. پہلے زمانوں میں ڈپلومسی جو تھی وہ خفیہ انداز میں ہوتی تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ اوپننس آ گئی اس میں, پھر میڈیا کو اسٹیٹمنٹس جاری ہونی شروع ہو گئیں, جس کی وجہ سے ڈیموکریسی اور ڈپلومسی کے آئیڈیاز جو ہیں وہ فیوز کر گئے over time. So and diplomacy has become more sophisticated with the idea of multilateralism and many countries, many regions of the world having diplomatic exchanges, and each country trying to secure their interest without without giving away too much. So now let us turn specifically to some procedures and talk about those procedures. لوگوں کی ہم نے بات کر لی ہے کہ جی اسٹاف بیسکلی کس قسم کا ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی میں انگیج کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جی وہ کرتے کیا ہیں, واٹ از دا ایکٹیویٹی وچ دے انڈر ٹیک. سو ناؤ لیٹس کنسیڈر دیٹ. ایگریشن.
credentials of diplomatic envoys are approved by host countries where they are to be appointed. اب سب سے جب مشن جب قائم ہوتی ہے ایک ملک کی دوسرے ملک میں, سب سے پہلی چیز یہ کرتے ہیں ایمبیسڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے فارملی کریڈینشلز جا کر ہوسٹ کنٹری کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں فارملی میں اس ملک سے آیا ہوں, اور اینڈ ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ جی ہماری آئندہ سالوں میں یہ پالیسی آپ کے ملک کے ساتھ ہے, اینڈ ایک مطلب سرسری طور پر ایک قسم کی انٹروڈکشن کرتے ہیں بفور دے ایکچولی گیٹ گوئنگ. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب تبدیلی آتی ہے لیٹس سے ایمبیسڈرز میں, تو پھر ہر نیا ایمبیسڈر جو ہے وہ جا کر اپنے جو ریلیونٹ ہوسٹ کنٹری میں گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے, اپنے کریڈینشلز کو پیش کرتا ہے, اینڈ یہ ایک فارمل پروسیجر ہے, یہ ایک فارمل پریکٹس ہے, اینڈ دس از آلموسٹ اے سیٹ پریکٹس. یہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ ہمسائے ملک میں یا کسی اور ملک میں دور دراز کے ملک میں اپنے نمائندے کو بھیجے اور وہ نمائندہ جا کر اپنا تعارف نہ کروائے ہوسٹ گورنمنٹ کو. یہ نہیں ہو سکتا. آئی مین دس از almost a set procedure. It will be considered very rude and host country will not like it اگر یہ اس طرح کا ایک فارمل جا کر presentation of credentials نہ ہو. So یہ ایک procedure ہے, diplomatic procedure ہے. Presentation of credentials and assuming charge in host country involves interaction with host governments. اب بیسکلی کوئی بھی اگر ملک میں اگر آپ کا ملک جو ہے وہ ڈپلومیٹک اپنی مشن کھولے گا, اپنی نمائندگی چاہے گا, تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ہوسٹ کنٹری کے آفیشلز کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں. آئی مین اگر وہ انٹریکٹ نہیں کریں گے اور خفیہ انداز میں بہیو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوسٹ کنٹری ول آسک them to leave. So I mean this is obvious. It doesn't require too much explanation. And obviously اب وہ انٹریکشن کیسا ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. I mean کیونکہ مختلف ملکوں نے مختلف قسم کے انٹریکشنز کیے ہیں, کئیوں کے فائدے ہوئے ہیں, کئیوں کا نقصان ہوا ہے, کئیوں کا اتنا اثر نہیں ہوا, and the missions remain ineffective. آپ مطلب کسی بھی ملک کی مشنز دیکھیں, اگر ان کی 50 مشنز ہیں ابراڈ تو اس میں سے 10-15 جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ سمجھی جائیں گی, بیکاز وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی. کئی ممالک کے ساتھ ان کی بس کوارٹائل ریلیشن شپ یا تھوڑا بہت ٹریڈ ہوگا, اینڈ دے مائٹ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ مچ. سو آئی مین دس ویریز, یہ تو ریئل لائف میں ویری کرتا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہوسٹ کنٹری کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, فنکشنریز ہیں, انہی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹس. وہ خفیہ ایکٹیویٹیز کریں گے یا ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جو دوسری گورنمنٹ کو پسند نہیں ہیں, تو وہ دیٹ گورنمنٹ ول آسک them to leave. So diplomacy, you have to remember, is the art of negotiation, and it is things done positively and pleasantly, and then with a purpose, trying to get what your national interest across. So it is a delicate and a technical kind of an art. Diplomatic missions and personnel enjoy certain immunities and privileges like the rights of extraterritoriality and inviolability. So basically اب جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل privileges ہیں ڈپلومیٹس کی, وہ یہ ہیں کہ وہ اپنی سر زمین پر نہیں ہوتے ہیں, مگر یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ کئی بار تو دے lucky enough to be going to all these lovely places, but sometimes they have to go to places where their security becomes a concern. So essentially جو ڈپلومیٹک نارم ہے, بین الاقوامی نارم ہے, اس میں یہ آئیڈیا ہے کہ بیسکلی اگر ڈپلومیٹ ہے اور وہ اگر اپنے ملک سے باہر بھی ہے, تو وہ جس علاقے میں ہے وہاں پر اس کے اوپر حملہ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بین الاقوامی سطح پر خلاف ورزی ہے. تو یہ
اگر پروسیجرز نہ ہوتے, اگر اس طرح کے اگر سیٹ ڈیکورم نہ ہوتا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو نو ون وڈ وانٹ ٹو رسک their own lives and want to become a diplomat, because essentially for career diplomats, I mean, this is people who've obtained education, who have obtained experience, and they don't want to go every time that their country is in is in need of something vis-a-vis another country, be it a dangerous country. They don't want to go there and risk themselves if there was nothing to safeguard them. اس لیے یہ پروسیجر جو ہے, یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریالٹی کا پروسیجر جو ہے کہ اپنے ملک کی ٹیریٹری کے باہر بھی ڈپلومیٹ جو ہے وہ سیف ہے, اور اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہے جو اس کے اپنے ملک کے اندر ہے. اس طرح کے جو فیچرز ہیں, دے بیسکلی ٹرائی ٹو انشور دیٹ ڈپلومیٹ remain safe and can conduct the interest can conduct basically diplomatic work and secure the interest of his own particular country, and this can be done by essentially feeling safe, and being able to negotiate, because ایک طرف negotiation ہے, negotiation نہیں ہے تو پھر تو جنگ ہے دوسری طرف. So essentially it is better even for the host country to provide safety to one person, because providing and assuring safety to that one person or to the entire diplomatic staff can ensure that tensions, even if they are tensions, those tensions can de-escalate and something constructive can come out of the negotiation process. سو بیسکلی ہوسٹ ممالک جو ہیں, اب ہمارے بھی جتنے ممالک کے ساتھ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں بھی ہیں, ہم پھر بھی ان کے ڈپلومیٹس کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ وی نو اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پھر نیگوشیٹ کیسے کریں گے, اور پھر تو بہتری کے بجائے حالات جو ہیں وہ بدتر ہو جائیں گے. سو آئی مین انسٹیڈ آف things becoming better, they will deteriorate towards further tensions. So essentially it is, the point I'm trying to make here is that ye jo idea hai of providing a sense of security to another country concerning its diplomatic staff, this is an idea that is in the interest of a host country and of a country which sends out its diplomatic staff. Home states can dismiss diplomats, or they can be declared persona non grata by host countries. اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بار ڈپلومیٹ چنے گئے ہیں تو آپ جو مرضی کریں, جا کر کسی اور ملک میں جا کر آپ جو مرضی کریں and آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. That is not true. I mean, for diplomat ان کے اوپر دو قسم کے ایکشنز ہو سکتے ہیں اگر if the behavior is found to be objectionable, and وہ ایک ایکشن تو یہ ہے کہ جو ہوم کنٹری ہے وہی ایکشن لے گی. I mean, it will see if the diplomat is not fulfilling the responsibilities and not performing the tasks given to a particular diplomat effectively, that diplomat can always be recalled back by the host country, from the host country by the home country, کیونکہ ہوم کنٹری مفت میں اپنے پیسے اور اپنے وسائل کو خرچ تو نہیں کرنا چاہتی, اور اس کے مقصد بھی کوئی نہ پورے ہوں. تو اسینشلی اگر کوئی انیفیشینٹ آفیسر ہے, ڈپلومیٹ ہے, کریئر ڈپلومیٹ ہے یا سیاسی نمائندہ ہے, اگر وہ اپنے سیٹ گیون مقاصد کو صحیح طرح نہیں پورا کر رہا تو اس کو واپس بلا لیا جائے گا. ایک یہ آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر دوسرا ملک فیل کرے کہ جی یہ ڈپلومیٹ جو ہے یہ تو آفیشیل چینل سے ہٹ کر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو بائی دا وے اکثر خدشہ ہوتا ہے دنیا میں, یہ بات ہوتی ہے, یہ مطلب کوئی تھیری بکس میں بات نہیں ہے, یہ ملک واقعی آپس میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ پرٹیکولر جو بندہ ہے آپ کا نمائندہ ہے, ہم اس کو اپنے ملک میں نہیں رکھنا چاہتے, آپ پلیز اس کو واپس بلا لیں. So the host country and the home country have some options
یہ نہیں کہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ بالکل ہی آزاد ہے, وہ جو مرضی کرنا چاہے وہ کرے, اس طرح کی بات نہیں ہے. آئی مین دیر آر آلسو آف کورس چیکس اینڈ بیلنسز آن ڈپلومیٹس. اب ہم ذرا چلتے ہیں کہ جی اتنے پروسیجرز بھی ہیں, اتنے لوگ بھی ہیں, تو فائدہ کیا ہے ڈپلومسی کا؟ واٹ از دا فنکشن آف ڈپلومسی, وچ از دا نیکسٹ ریلیونٹ کوشچن ٹو آسک. رپورٹنگ سوشیو کلچرل, economic and political conditions of host country to the home country for formulating diplomatic strategies and formulating foreign policies. اب یہ سب سے جو اہم جو رول ہے ایک مشن کا, اس کا یہ ہے کہ وہ ایک مشن جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر رہتی ہے. جو ایک انٹائر ڈپلومیٹک کور کا سٹاف ہے وہ ایک اور ملک میں جا کر رہتا ہے. تو اس کا آئیڈیا کیا ہے وہاں اس ملک میں رہنے کا؟ اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اور وہ ٹائم اس لیے سپینڈ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملک کا حالات کا جائزہ لے سکیں, حالات کو سمجھ سکیں. یہ نہیں خفیہ طور پہ, بٹ obviously in consultation with other government functionaries, جو وہاں کے جو official لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے کہ جی یہ ہوسٹ کنٹری جو ہے یہ چاہتی کیا ہے ہمارے سے کچھ ٹریڈ کرنا چاہتی ہے, کچھ اگر ملٹری کوئی سچویشن ہے تو وہ ملٹری میٹرز پر بھی بات ہو سکتی ہے. اس میں اکنامک کلچرل ایکسچینجز بھی شامل ہیں. بٹ بیسکلی دی آئیڈیا از دیٹ آپ اگر آپ اپنے ملک سے ایک ڈپلومیٹک ٹیم کو بھیجتے ہیں اور وہ مشن میں رہتے ہیں ایک اور ملک میں, تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کانسٹنٹ فیڈ بیک ملتا رہے گا فرام دیٹ مشن کہ جی اس وقت اس ملک کے حالات یہ ہیں, ان کے جو افسران ہیں ان کے خیالات یہ ہیں. اور یہ خفیہ بھی ہوتی ہیں چیزیں, کیونکہ دنیا میں ایسپیناج اینڈ اسپائز وغیرہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ مطلب صرف آپ کو تھرلر ناولز میں باتیں نہیں نظر آئیں گی, دنیا میں ایکچولی یہ ہوتا ہے. آئی مین اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں, بٹ اے لاٹ آف دس اسٹف از ہیپننگ آن دا سرفیس. ایک آفیشیل مطلب مقصد مشنز کا یہ ہوتا ہے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈ کے نمائندوں سے ملیں, وہ کلچرل جو آفیسز ہیں ان کے ساتھ بات کریں, اور جو آپ کے ملک کی انٹرسٹ ہے, اگر آپ کے ملک کی انٹرسٹ ہے کہ جی آپ دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں, تو صرف آپ کی خواہش پر کام تو نہیں ہوگا. یو ول ہیو ٹو سینڈ یور ڈپلومیٹس, یو ول ہیو ٹو آسک انسٹرکٹ پرٹیکولر کنٹری ول ہیو ٹو انسٹرکٹ the trade attaché, let's say, to talk to the businessmen, to talk to the government ministries of commerce, and to try and see the feasibility of trading with that country. کیا terms ہوں گی, کن terms کے اوپر جو مال ہے وہ import ہوگا یا export ہوگا. So I mean these kind of technicalities are worked out by a particular mission. So یہ مشن کا فائدہ ہے, کیونکہ مشن کا جو فیڈ بیک آتا ہے like one said earlier, اس کے بیسس پہ پھر پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے. Now you remember ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی فرق کیا ہے ڈپلومسی میں اور فارن پالیسی میں. اب ڈپلومسی جو ہے وہ پروسیجر ہے, وہ طریقہ ہے, وہ یہ نیگوشیشن کا پروسیس ہے, وہ انفارمیشن گیدرنگ کا پروسیس ہے, وہ انٹریکشن کا پروسیس ہے, وہ ٹرمز نیگوشیٹ کرنے کا پروسیس ہے. اب یہ چیزیں مختلف انوائرمنٹس میں, مختلف حالات میں, مختلف کنٹریز میں اپلائی کی جا سکتی ہیں. ڈپلومیٹس جو ہیں وہ تو بلکہ دے کیپ شفٹنگ فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری ٹو اندر کنٹری, اینڈ دے گو اینڈ ڈو دا سیم تھنگ, بٹ اس کے جو انجام ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, کیونکہ سارے ملک مختلف ہیں, سارے ملک آپ کے مقاصد آپ کے ملک کے مقابلے میں مختلف ہیں, اس لیے فارن پالیسیز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گی. سو بیسکلی ان کے فیڈ بیک کے تھرو, اینڈ پھر انٹرنل پولیٹیکل کمپلشنز اینڈ اے لاٹ آف ادر فیکٹرز, دیز دین ہیلپ فارمولیٹ فارن پالیسیز. سو دس از ون فنکشن آف ڈپلومسی, ٹو ہیلپ فارمولیٹ فارن پالیسی. Negotiating includes transmission of messages between foreign ministries of host and home states
and the pursuit of agreements by compromise and direct contact. So اب یہ بیسکلی جو نیگوشیشن کا آرٹ ہے, this is also not easy. I mean it involves many subtleties. اس میں کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کیونکہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ فرض کریں آپ تعاون ٹریڈ میں تعاون جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں. اب ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ بھی یہ چاہے گی کہ جی ٹھیک ہے ٹریڈ ہونا ہے تو ہوئے مگر ہمیں جو ہے پرائس وہ اچھی ملے. آپ چاہیں گے کہ جی آپ کم سے کم پرائس دیں اور آپ مال زیادہ خرید سکیں. اف اٹ از لیٹس سے ٹرانزیکشن آف دیٹ سارٹ. I mean if it is a security concern, both the states will be interested in getting maximum leverage out of the diplomatic negotiation process. Then the diplomats have to basically, they have to come to terms, they have to reach some kind of a muaida, compromise کرنا پڑے گا انہیں, negotiate کرنا پڑے گا, لین دین کرنی پڑے گی, and اس پروسیس کے تھرو, اور یہ ڈائریکٹلی دنیا میں اکثر یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹلی اب ڈپلومیٹ جو ہیں وہ سارے فیصلے خود کر لیں. یو ہیو ٹو ریمبر کہ یہاں پر بھی چین اینڈ کمانڈ ہے. وہ بات کریں گے ود دا فارن منسٹری بیک ہوم. جو منسٹر صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے گو ہیڈ لیں, اور جب بات پکی ہو جائے تو پھر معاہدے ہو جاتے ہیں. اور یہ مطلب اگر کوئی اہم کنسیشن دینی پڑے نیگوشیشن کے دوران تو پھر یہ ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کو پھر اور بھی کنسیڈریشنز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. دیٹس وائی دس پروسیس آف نیگوشیشن از not that easy. I mean, for two countries that are, you know, let's say having difficulties in terms of trade, and اگر اس کی implication یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے اس کو اپنی جتنی ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں ہیں وہ بند کرنی پڑیں گی, اور وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں وہ متاثر ہوں گے کیونکہ اس کو بہت سستا باہر سے مال مل سکتا ہے, تو وہ تو لیبر یونین والے جو ہیں وہ اس ملک کے اندر وہ مصیبت مچائیں گے. سو یہ جو ہے یہ بات جو ہے یہ منسٹرز کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, ان کے پھر سیاسی کنسٹرینٹس اس میں شامل ہو جائیں گی. دیٹ ول کمپلیکیٹ دا نیگوشیشن پروسیس. سو دیر از اے لاٹ that actually goes on when it comes to the idea of negotiation in diplomacy, and various factors have to be considered. And diplomats, even ambassadors, don't make policy decisions in isolation. I mean, they have to get feedback from the ministers. The ministers have to talk to the prime ministers or the presidents. The presidents and the prime ministers have to think about public opinion, about vested interests of particular groups, and how the negotiation will affect them in terms of trade. پھر سیکورٹی میں بھی پبلک اوپینین کا جو میٹر ہے, جو اوپینین ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. سو اس طرح کی کافی پیچیدگیاں ہیں جو واقعی دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں, which complicate the process of negotiation. But to come back to the idea of diplomacy and the functions of diplomacy, negotiation is by far the most important function of diplomacy and diplomatic personnel. So basically اب ہم نے ایک ویل راؤنڈیڈ پکچر لے لیا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جی کون سے لوگ ہیں اور کیا طریقہ کار ہیں اور کیا فنکشنز ہیں ڈپلومسی کے. سو اب یہ ہم تینوں چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں. There is yet another thing that needs to be considered, اور وہ یہ ہے کہ ڈپلومسی کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈپلومسی کے اندر ہونی لازمی ہیں. So now let's look at those. Diplomacy must be divested of the crusading spirit. Those who try to achieve a higher cause become impractical and impede negotiations. اب ڈپلومسی کرنے کے لیے ایک ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپلومسی ایک آرٹ ہے, ایک آرٹ ہے, ایک آرٹ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک اس میں ٹیکنیکل ایسپیکٹ جو ہے وہ شامل ہے. ٹیکنوکریٹس کرتے ہیں, آپ کو کریئر بنانا پڑتا ہے ڈپلومسی میں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومسی یہ نہیں کہ
آپ سڑک سے کسی کو چلتے پھرتے بندے کو لیں اور اس کو آپ ڈپلومیٹ بنا دیں. یہ مطلب دس از ناٹ دیٹ ایزی. اگر آپ اس بندے کو 20 سال ٹرین کریں اور مطلب وہ اس کو آپ موقع دیں کہ وہ پوری دنیا کی اسٹڈی کر سکے, اس کو جگہوں پر پھرائیں, پھر شاید وہ کر سکے. بٹ اٹ از ناٹ کہ آپ ایسے ہی کسی کو اٹھا کر کہیں بھائی چلو تم ڈپلومیٹ بن جاؤ. آئی مین دیٹ از ناٹ گونا ورک. اسینشلی دی آئیڈیا, a very important idea behind diplomacy, جو کہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ جو ڈپلومیٹس ہیں they are also likely to turn like this. So یہ ایک جو چیز کرنی پڑتی ہے ڈپلومیٹس کو وہ یہ ہے کہ ایک اپنا جو جذباتی ان کا جو اپنا یقین ہے اس کو بیک برنر پہ رکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ ڈپلومیٹ جو ہیں چاہے ان کے دنیا کے بارے میں جو بھی نظریات ہوں, جب وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو دے ہیو ٹو سی کہ جی دوسرا کیا چاہتا ہے, دوسرا جو ہے اس کا کیا سوشو کلچرل ماحول ہے, اس کی کیا انٹرسٹ ہیں. کیونکہ نیگوشیشن اس طرح تو نہیں ہوتی نا کہ آپ بیسکلی آپ جو آپ چاہتے ہیں آپ کہیں کہ جی بس یہی ہوگا, میری مرضی ہے اور آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا انٹرسٹ ہیں. اس طرح تو ڈیل کبھی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی دوسری سائڈ جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ کیا اس کے حالات ہیں, کیا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, کیا اس کی انٹرسٹ ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. سو بیسکلی جو پری ریکوزٹس ہیں ڈپلومیسی کی, ڈپلومیٹک انٹریکشن کی, اس میں اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ایبل ٹو when you are negotiating to see where the other person is coming from. You have to, and اس میں I mean from a realistic perspective, you also see their weaknesses. یہ نہیں کہ آپ you just think of the strengths of the other side. اگر آپ صرف ان کی strengths کے بارے میں سوچیں گے تو پھر negotiation آپ اپنے آپ کو weak wicket پہ رکھیں گے. So it is always a give and take, but it is دنیا is a mean world. I mean دنیا میں ہر قسم کی جو ہیں وہ اسٹیٹس ہیں, اینڈ سم اسٹیٹس ان فیکٹ آل اسٹیٹس وانٹ ٹو میکسیمائز اپان دیئر انٹرسٹ. سو اسینشلی ان دیٹ سینس بہت ضروری ہے فار اے ڈپلومیٹ اے ناٹ ٹو لوز دیئر کول بٹ بی آلسو ٹو اسیس دی ادر سائڈ. اینڈ یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ تب نہیں ہو سکتی اف اے ڈپلومیٹ بیکمز ہاٹ ہیڈیڈ, اگر وہ اپنی پیشنس لوز کر دیں, یا اگر وہ صرف کہیں کہ جی میرا تو پالیسی میں یہ جو ہے دس از مائی بلیف اینڈ آئی ول ناٹ بچ فرام مائی بلیف, دین دے کین ناٹ بی اے ڈپلومیٹ. A diplomat always goes with 100 options and realizes that so many things could happen which are not in their control. So essentially a diplomat has to be able to negotiate, to compromise, to give and take, and when needed to take a stand. And these are sort of the prerequisites of being a diplomat. I mean اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کسی میں تو اس کو پھر ڈپلومیٹ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. سو دس از I mean these are the things that I mean even if some of you want in later life to try and join the foreign office for example, or to go into the civil service and maybe become a career diplomat, these are things that you also need to consider. پیچیدگیاں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, چیلنجنگ بھی ہے, اینڈ اس میں ایک قسم کی ٹیمپرمنٹ بھی ہے. In order for you to be a diplomat, you need to be a particular type of a person. So یہ ساری چیزیں جو ہیں I mean these could be of some personal interest I mean for some of you, but otherwise generally this is a prerequisite. I mean یہ ایک قسم کی technical prerequisite ہے. جس طرح اگر کوئی ایتھلیٹ ہے اس کا اگر اسٹیمنا ہی نہیں ہے تو I mean there is no way that person can play a game. So essentially for a diplomat they need to be able to have that resilience to negotiate, because negotiation mein one has to go up, go down and strike a deal jab lage aapko کہ وہ بھی مان جائیں گے اور ہمارے لیے بھی یہ بیسٹ سچویشن ہے, and that is good diplomacy. Foreign policy objectives must be defined in terms of national interests and supported by adequate power to enable diplomats
to negotiate effectively. اب جب ہم بات کر رہے ہیں, یہ میں شاید آپ کو زیادہ ہی کیجولی فریز کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از آل کامن سینس. بٹ بیسکلی اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈپلومیٹس جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ سبزی خریدنے جا رہا ہے. آئی مین اگین یو ریمبر کہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک اسپیسیفک پالیسی انٹرسٹ کو پرسیو کر رہا ہے. سو ڈپلومیٹ ہیز if it is, let's say, a trade attaché is talking about a particular trade issue. اگر کوئی سیکیورٹی یا ملٹری کنسرن ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے, اگر کوئی سیکیورٹی کی کنسرن ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اگر کوئی کلچرل ایکسچینج ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. سو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہیں دے نیڈ ٹو بی ایبل ٹو نیگوشیٹ افیکٹولی. آئی مین دس از a prerequisite for a diplomat. And یہ ہے کہ diplomats, I mean, so being cool-headed, they also need to be able to negotiate effectively and to be able to negotiate with focus. Diplomats must be able to realize the objectives and interests of other nations as well. یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں, وہ یہی ہے کہ بیسکلی جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہماری نیشنل آبویسلی ہماری نیشنل انٹرسٹ تو ہے. ڈپلومیٹ یا ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کے ہوم کنٹری کی نیشنل انٹرسٹ تو ہے, بٹ دا ٹرک اینڈ دا آرٹ آف نیگوشیشن اینڈ گڈ نیگوشیشن از ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹرسٹ آف ادر کنٹریز ویئر دا ڈپلومیٹ از بیسڈ, بیکاز ڈیل تو وہیں پر جا کر ہوگی نا. سو آئی مین ایک تو یہ بھی ہے کہ انفارچونیٹلی اس دنیا میں بیٹر ڈیل ان کو ملتی ہے جن کے پاس پاور ہو. آئی مین یہ پچھلے پوائنٹ کی ہی بات ہے کہ بیسکلی نیگوشیٹ کرتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کو پاور, جس ملک کے پاس جتنی پاور ہوگی ٹو افیکٹولی ٹیک اے اسٹینڈ, ان کی اتنی نیگوشیشن جو ہے وہ اس کی ٹرمز بہتر رہیں گی. آئی مین فار اے رچ اینڈ پاورفل کنٹری they can have, of course they need good diplomats and they usually have good diplomats, but besides that fact they also have a lot of power and they can negotiate good terms of trade because ان کی ریسورسز وسائل ایسے ہیں کہ ان کو جو ٹرمز ہیں وہ بہتر ملتی ہیں. اینڈ اگر دوسرا ملک جو ہے جس کی اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے, اس کو اگر ٹریڈ کی جو ٹرمز ہیں وہ اگر سوٹ نہ بھی کر رہی ہوں تو وہ مجبوری میں بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے, کیونکہ اگر نہیں ٹریڈ ہوگا یا آمدنی نہیں آئے گی تو غریب ملک کو زیادہ فرق پڑے گا. آئی مین کنٹری اسٹیٹس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آلسو آر لیڈ بائی ہیومن بینگس اینڈ دے تھنک لائک, آئی مین a lot of the reactions of you will notice states are like human beings because they are comprised of human beings. So and essentially there are all these complications, and at the end of the day in international relations you see that states tend to act similarly given the similar circumstances. اب ان کے حالات مختلف ہیں, that is why states we see کہ دنیا میں مختلف behave کر رہی ہیں, but ہر state basic چیزیں چاہتی ہے, like territorial integrity, like economic prosperity. They also want power, and جتنی ان کے پاس پاور ہے اس کے مطابق جو ہیں ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں they also feel more confident because they know کہ they have the backing of a powerful state. Nations must be willing to show flexibility on issues not vital to them, or else diplomacy will be in vain. Basically, at the end of it all, I mean, let us now try to remember and revise the issues that we have spoken about. Basically, یہ ہے کہ diplomats جو ہیں, کئی قسم کے diplomats ہیں. Diplomats basically they can work within the ministry back home, or they can be posted abroad in missions. And missions کو ambassadors head کرتے ہیں, اور missions میں اسپیشلسٹ بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں, اٹیشیز ہوتے ہیں. اینڈ بیسکلی مشنز جو ہیں ان کو امیونٹی ایک قسم کی ملتی ہے, اینڈ دیٹ امیونٹی از اشورڈ بائی دا ہوسٹ کنٹری, کیونکہ ہوسٹ کنٹری کے بھی فائدے میں ہے اور ہوم کنٹری کے بھی فائدے میں ہے کہ ڈپلومسی کے تھرو بات چیت جو ہے وہ آپس میں کر لیں اور اپنی
اپنی انٹرسٹ کو سیکیور کر سکیں. اب جہاں پر نیگوشیشن کی بات آتی ہے وہاں پر ٹیمپرمنٹ بھی میٹر کرتی ہے, اور ٹیمپرمنٹ کے ساتھ ساتھ پاور بھی میٹر کرتی ہے. اور پاور جو ہے وہ اس لیے میٹر کرتی ہے کہ پاور obviously like it goes for individuals, it also goes for states. When you have more power, you can afford to be in a position to secure better terms. But there are also times when through cleverness and through good negotiation skills, even smaller states can gain significant margins, and they do so, this is now back to the last point, they do so by realizing جو ایک عقل مند ڈپلومیٹ کا طریقہ ہے to secure maximum interest is to realize not only the interests of the other country but also to realize کہ جی ہمارے لیے essential interests ہماری کیا ہیں اور non essential کیا ہیں, اور non essential پہ پھر وہ تھوڑا بہت compromise وغیرہ کر کے flexibility show کر کے they try to secure their national interests. So diplomats at the end of the day have to be very clever people. تو یہ جی لیکچر تھا on the art of diplomacy and what diplomacy means, and now you will get a chance to see diplomacy all around you in action in the world when you look at the news, when you read the papers, and you will now be able to get an appreciation of the meanings behind diplomacy. And on this note, I will close the lecture for today and hope to see you next time.